بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، آج ہے 11 نومبر اور دن ہے منگل کا۔ ناظرین، اسلام آباد لرز اٹھا ہے۔ اسلام آباد میں ایک دھماکہ ہوا ہے اور یہ دھماکہ جو ہے بہت ہی ہولناک دھماکہ تھا۔ بہت بڑی آواز تھی دھماکے کی۔ 6 افراد جو ہے جان کی بازی ہار گئے ہیں، 12 افراد زخمی ہیں، 7 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ناظرین، یہ دھماکہ کہاں پر ہوا ہے؟ یہ دھماکہ اسلام آباد کچہری کے اندر ہوا ہے اور یہ دھماکہ بہت بڑا دھماکہ تھا۔ پہلے کہا گیا کہ کسی گاڑی کے اندر اس کا سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے، گاڑی کو آگ لگ گئی، اس کے بارے میں خبریں چلتی رہی، لیکن آنن فانن خبریں چینج ہو گئی۔ اصل خبر سامنے آ گئی۔ محسن نقوی وہیں پر موجود تھی، قریبی کہیں پر وزٹ کر رہے تھے۔ میں خود ان کے پروٹوکول کے اندر پھنسا رہا ہوں کافی دیر، اور وہاں سے نکلنے کے بعد یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ بہت ہی شدید دھماکہ تھا۔ اس دھماکے کے اندر جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق خودکش دھماکہ تھا۔ خودکش کا جو ہے جس نے اپنے آپ کو اڑایا، جس نے دھماکہ کیا، اس کا سر بھی مل چکا ہے۔ ناظرین، 6 افراد جو ہے جان کی بازی ہار چکے ہیں، 12 افراد زخمی ہیں، جن میں سے 7 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ محسن نقوی بھی واقعے پر پہنچ گئے ہیں، سیکیورٹی کی ٹیمیں بھی وہاں پر پہنچ گئی، ریسکیو کی ٹیمیں بھی پہنچ گئی، پولیس بھی پہنچ گئی، لیکن یہ دھماکہ بہت بڑا دھماکہ تھا۔ ناظرین، اسلام آباد کے اندر کافی عرصے کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے جس میں جانی نقصان ہو گیا ہے۔ ناظرین، دہشت گردی کی لہر کہیں اسلام آباد میں دوبارہ آ رہی ہے۔ اس دھماکے کے بعد بہت ساری تشویش ہے جو کہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، بہت سارے سوالات بھی ہیں۔ بلکہ جب علیمہ خان کو اڈیالہ جیل کے باہر بتایا گیا کہ کچہری کے اندر دھماکہ ہوا ہے تو انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج ہمارے لوگوں نے بھی وہاں پر پیش ہونا تھا، کیا وہ لوگ محفوظ ہیں، یہ دھماکہ کیسے ہو گیا، اس نے بھی بہت ساری تشویش پیدا کی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد کچہری کے اندر یہ دھماکہ جو ہے بڑا دھماکہ ہے۔ ایک انسان کی جان بھی ضائع ہو تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہاں پر 6 لوگ جو ہے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اور ناظرین، مناظر بہت ہولناک تھے۔ پالیسی کی وجہ سے یہ مناظر آپ کو دکھا نہیں سکتے، بہت ہولناک مناظر ہیں۔ جس طرح سے دھماکہ ہوا، جس طرح سے وہاں پر جو ہے لوگ زخمی پڑے ہیں، عام سے لوگ تھے، عام غریب لوگ جو کہ کچہری کے اندر آئے ہوئے تھے، کیونکہ دھماکہ جو ہے کچہری گیٹ کے باہر ہوا ہے تو وہاں پر عام لوگ تھے۔ کہاں سے آئے ہوئے تھے ان کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئیں، لیکن ناظرین عام لوگ ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہاں پر۔ ناظرین، اس دھماکے نے تشویش جنریٹ کی ہے۔ اسلام آباد کے اندر دھماکہ ہو جانا، کیا دہشت گردی کی لہر لوٹ رہی ہے؟ کیا پاکستان ایک دفعہ دوبارہ سے دہشت گردی کی لپیٹ میں آنے والا ہے؟ کیا کہیں پر کچھ مذموم مقاصد ہیں جنہیں پورا کیا جا رہا ہے؟ یہ سوالات ہیں جو کہ ذہن میں یقیناً آج کل کے جو حالات ہیں سب سے پہلے یہی تشویش آتی ہے کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، بہت ہی افسوسناک مناظر تھے۔ جو جانوں سے گئے، خدا ان کی آخرت میں ان کے لیے آسان فرمائے، ان کے گھر والوں کو، ان کی فیملی کو صبر بھی عطا کرے، اور حکومت کو اتنے وسائل بھی دے، طاقت بھی دے کہ جلدی سے جلدی جس نے بھی ایسا کیا ہے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جو کہ پیچھے کروا رہا ہے، جو کہ پیچھے کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے۔ انصاف فیمیل ایجوکیشن کارڈ کے نام سے ایک کارڈ لانچ کیا گیا ہے جس پہ 55,000 طالبات انٹر تک مفت تعلیم حاصل کریں گی۔ سہیل آفریدی نے آج وہاں پر ٹیسٹ ہوا، MD-CAT ٹیسٹ پاس کرنے والے یتیم طلبہ کے لیے مفت تعلیم کا اعلان کیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی نے وہاں پر طالبات سے ملاقات کی، انہوں نے آٹوگراف بھی لیے۔ آج پھر جو ہے سہیل آفریدی وہاں پر موجود تھے، عوام نے، اسٹوڈنٹس نے والہانہ استقبال کیا، وہاں پر نعرے بھی لگتے رہے۔ سہیل آفریدی جب بھی عوام میں جاتے ہیں، پبلک پاور شو کرتے ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے خطرناک ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے سہیل آفریدی نے وہاں پر ایک خطاب کیا ہے۔ سہیل آفریدی نے کوے اور شاہین کی ایک کہانی سنا دی ہے، ایک دفعہ دوبارہ سے شدید بیان دے دیا ہے، اور یہ بیان یقیناً جو ہے طاقتور حلقوں میں کسی صورت میں بھی اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ سہیل آفریدی نے وہاں پر کیا کہانی سنائی ہے، ان کی زبانی بھی یہ کہانی ہم آپ کو سنائیں گے۔ انہوں نے جو کہانی سنائی ہے، انہوں نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، یعنی جب آپ جو جائیں گے فیلڈ کے اندر، سٹڈی کے اندر، اپنی پریکٹیکل لائف میں، تو راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، جیسے میرے راستے میں آ رہی ہیں۔ میرے اوپر کچھ کووں کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھنا شاہین کی پرواز جیسی تھوڑی نیچے آتی ہے اور کوے اسے چونچ مارنا شروع کرتے ہیں تو شاہین کووں سے ڈرتا نہیں ہے۔ شاہین اپنی پرواز اور بھی اونچی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے مقصد پر فوکس کرتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر سہیل آفریدی نے پیغام بھی دے دیا ہے، یہاں پر سہیل آفریدی نے ایک وار بھی کر دیا ہے، ایک بڑا پیغام دیا ہے۔ لیکن راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، جس طرح میری راستے میں بھی ابھی رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ کچھ کووں کو میرے اوپر چھوڑ دیا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ شاہین کی پرواز جب بھی تھوڑی نیچے آتی ہے اور کوے جو ہیں اس کو چونچ مارنا شروع کرتے ہیں تو شاہین کوے سے لڑتا نہیں ہے، شاہین اپنی پرواز اور بھی اونچی کرتا ہے اور اپنے مقصد پر جو ہے فوکس کرتا ہے۔
سہیل آفریدی نے کہا کہ میرے راستے میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، لیکن رکاوٹیں ڈالنے والے یاد رکھ لیں کہ میں ان سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے مثال یہاں پر دی ہے شاہین اور کووں کی۔ یقیناً یہاں پر اپنے آپ کو شاہین کہہ رہے ہیں اور باقی لوگوں کو کوے کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے شاہین جب نیچے آتا ہے چونچ ماری جاتی ہے۔ ان کا سب سے بڑا جو اس میں میسج ہے وہ یہ ہے کہ شاہین کو جتنا بھی تنگ کیا جاتا ہے، اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، شاہین کا جو فوکس ہوتا ہے اپنے مقصد پر ہوتا ہے، اور میرا بھی فوکس اپنے مقصد کے اوپر ہے۔ یہ پیغام دیا سہیل آفریدی نے۔ یقیناً یہ پیغام جو ہے اب اس کو شدید پیغام لیا جائے گا۔ سہیل آفریدی، نظیر سہیل آفریدی کے بارے میں ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ سہیل آفریدی جتنا ایک عام سا انسان ان کو سمجھا جاتا تھا، جتنا ایک عام سا کارکن سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ سہیل آفریدی کے پاس سیاسی طور پر کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن سہیل آفریدی نے جب سے وزارت اعلیٰ سنبھالی ہے، سہیل آفریدی کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ جتنے بیانات جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آتے ہیں، جتنے بیان جو ہے حکومت کی جانب سے آتے ہیں، سہیل آفریدی ان سے بڑھ کر بیان دیتے ہیں۔ سہیل آفریدی ایک قدم آگے بڑھ کر جو ہے وہ وار کرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ آج سہیل آفریدی کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کسی میچ کے لیے، کسی سیریز کے لیے افتتاح کیا ہے اور وہاں پر وہ جو ایک چھکا لگا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کی یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، لیکن سہیل آفریدی واقعی اس وقت جو ہے سب سے، جس طرح عمران خان کے بارے میں کہا گیا، رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، لیکن جس طرح سے عمران خان نے جیل کاٹی ہے، ہم نے جو کچھ بھی سوچا تھا، جو کچھ بھی کہا، سب غلط ثابت ہو گیا ہے۔ ناظرین، ایسی سہیل آفریدی کے بارے میں جو کچھ سوچا گیا ہے، جیسے بھی سوچا گیا ہے، سہیل آفریدی نے ثابت کر دیا کہ سوچنے والے سب غلط تھے۔ ناظرین، مینا آفریدی نے بھی، سہیل آفریدی کی جتنی بھی ٹیم ہے، وہ سب جو ہے بڑھ چڑھ کر جواب دے رہے ہیں۔ مینا آفریدی کا بھی ایک بیان ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک شخص قیدی نمبر 804 کو اندر رکھنے کے لیے آئین میں انحراف کر رہے ہیں، شکے لا رہے ہیں، ترمیم کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے گلے بھی پڑے گی۔ یقیناً ناظرین، آج جو بھی حکومت کر رہی ہے، آج جو بھی پالیسیز ہے، آئین ہے، قانون ہے، صحیح ہے، غلط ہے، عوام کے سامنے ہے، لیکن کل یہ سب کچھ ان کے اپنے ساتھ بھی ہوگا، ان کے بھی گلے پڑے گا، اور اس وقت انہوں نے چیخنا ہے، چلانا ہے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ناظرین، قاضی فائزہ کو جسٹس اطہر من اللہ نے ایک دفعہ پھر سے بے نقاب کر دیا ہے، ان کی منافقت کو بے نقاب کیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا ہے۔ انہوں نے خط میں کیا لکھا ہے، اس کی مین چیز کیا ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ کا لکھنا ہے کہ جو جج سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے، جو جج نہیں جھکتا اس کے خلاف احتساب کا ہتھیار استعمال ہوتا ہے۔ بہادر ججز کا خط اور اعتراف سپریم کورٹ کی ضمیر پر بوجھ ہے۔ عمران خان کے ساتھ ہونے والا سلوک اس جبر کے تسلسل کا حصہ ہے، یہ کہنا ہے جسٹس اطہر من اللہ کا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہونے والا سلوک اس جبر کے تسلسل کا حصہ ہے۔ یہاں پر کس نے جبر کیا؟ یہ سب کچھ کس کے دور میں ہوا؟ قاضی فائزہ کے دور میں ہوا۔ یہاں پر جسٹس اطہر من اللہ نے قاضی فائزہ کو بے نقاب کر دیا کہ عمران خان کے ساتھ سب کچھ جو ہے جبر کیا گیا، ظلم کیا گیا، اور آج اطہر من اللہ نے لکھ دیا ہے کہ آج بھی اس کا تسلسل جاری ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جج خط لکھتا ہے، انصاف کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف احتساب شروع ہو جاتا ہے، اسے جھکانے کی کوشش کی جاتی ہے، احتساب کو ایسے ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ احتساب کا غیر ضروری فائدہ لیا جاتا ہے۔ یہ خط لکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ خط امپورٹنٹ ہے، یہ خط امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب جو ہے تاریخ کے اوراق کے اوپر یہ چیزیں جو ہے رقم کی جا رہی ہیں، اور یہاں پر جو بھی حق کی آواز بلند کرے گا اس کا نام جو ہے تاریخ کے اوراق کے اوپر اچھے الفاظ میں جو ہے لکھا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ کہ جواب کیا آتا ہے۔ یقیناً جو ہے قاضی فائزہ کو کہیں پر جگہ مل جائے گی، ایک دفعہ دوبارہ سے وہی نظام آئے گا، پھر جو ہے انصاف کے گردن کے اوپر خنجر چلایا جائے گا، انصاف کو ذبح کیا جائے گا، اور اس کے اوپر جو ہے شادیانے بجائے جائیں گے، خوشیاں منائی جائیں گی۔ لیکن ناظرین، ظلم کا نظام جس قدر زیادہ طویل ہوگا اس قدر زیادہ اس کے ساتھ بہت برا ہوگا، اور برا ہونا جو آلریڈی شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے، اس وقت جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کا جو نظام بن گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں عدالت میں پیش ہو کر آیا ہوں، آج سے ججز کے تیور بدلے ہوئے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، دل بجھے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام عملاً ختم ہو گیا ہے۔ نظیر، اس کے اوپر منیف فاروق کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے خود اعتراف کر لیا ہے۔ منیف فاروق آپ جانتے ہیں کن کے ترجمان ہیں؟ منیف فاروق جیسی شخصیت اعتراف کر رہی ہے، اور یہ بڑا اعتراف ہے۔ ان کا کیا اعتراف کرنا ہے؟ یہ آئینی ترامیم نظام نے اپنے لیے مرتب کیے ہیں، اب ایز یو لائک سر قسم کی عدلیہ ہوگی، یا ایز یور مائٹی لارڈ وش، یہ عدلیہ ہوگی۔ اس سے محکوم عدلیہ کہہ سکتے ہیں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ پہلے محکوم عدلیہ تھی، اس ترمیم کے بعد عدلیہ محکوم پلس ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن جب منیف فاروق یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ آخر یہ نظام کون سی دلیل پیش کرے گا کہ نظام عدل و انصاف کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟
منیف فاروق کا کہنا ہے کہ پہلے محکوم عدلیہ تھی اور اب محکوم پلس ہو گئی ہے۔ ناظرین ہر چیز کو جو کہ اس ریاست کے لیے نقصان دہ اس کو پلس کیا جا رہا ہے۔ عدل و انصاف کا نظام کسی بھی ریاست کے لیے سب سے بنیادی اکائی ہوتا ہے، اس کی کامیابی اور ترقی کا راز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عدل و انصاف کو مس کیا جا رہا ہے۔ ناظرین رانا ثناء اللہ کا بھی ایک بیان ہے، اب اسے خوشخبری کہیں یا بری خبر کہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اب 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، جس میں تعلیم، آبادی کے ساتھ ساتھ لوکل باڈی پر فوکس کیا جائے گا۔ تعلیم، آبادی اور لوکل باڈی، اب اس میں کیا کیا بدلا جائے گا؟ یقیناً یہ ریاست کے لیے تو نہیں بدلا جائے گا، اس کے اندر بھی کوئی اپنے فوائد ہوں گے جنہیں ڈھونڈا جائے گا۔ اس طرح سے ناظرین یہ نظام چل رہا ہے۔ ناظرین آخر میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھیں گے، اس وقت عرفان صدیقی جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے بارے میں دو طرح کی آراء ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس پہ آپ نے اپنی آراء کا اظہار جو ہے کمنٹس میں ضرور کرنا ہے۔ ایک طرف جو انہیں برے الفاظ میں یاد کیا جا رہا ہے، تو کچھ لوگ ان کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مرنے کے بعد اسے برے الفاظ میں یاد نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ 9 مئی میں ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں عرفان صدیقی کا۔ ان کا ایک بیان تھا کہ 9 مئی میں ملوث کم از کم 500 افراد کو سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے خود سے یہ بیان دیا تھا کہ کم از کم 500 افراد کو آپ لٹکا دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ صحیح تھے اور 9 مئی والے غلط تھے۔ یہ ان کا بیان تھا۔ اس بیان کے اوپر شہباز گل کا کہنا ہے اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ ناظرین یہاں پر بات یہ ہے کہ انسان تو مر جاتے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا، صبح کی ویڈیو میں بھی کہا کہ انسان کا نام اور وجود جو ہے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، یہ مٹی ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ کردار ہمیشہ یاد رہے گا، کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ عرفان صدیقی نے اگر اچھا کیا ہے تو ان کے اچھا کردار لوگوں کے سامنے آئے گا، اگر انہوں نے برا کیا ہے تو ان کا برا کردار سامنے آئے گا۔ کسی کے مر جانے کے بعد وہ یاد رہے یا نہ رہے، اس کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ ناظرین آج یزید جو ہے وہ ایک شخصیت نہیں ہے، یزید جو ہے یہ یزیدیت ہے، وہ ایک کردار ہے۔ حسین ایک شخصیت تھی، آج حسینیت جو ہے انہیں صرف شخصیت کے نام پر یاد نہیں کیا جاتا، حسینیت ایک کردار کا نام ہے کہ جو بھی حق پر کھڑا ہوگا اسے حسینی کہا جائے گا اور جو بھی باطل پر کھڑا ہوگا اسے یزیدی کہا جائے گا۔ ناظرین اب جو بھی یزیدیت کے اوپر کھڑا ہوگا یعنی کہ باطل پہ کھڑا ہوگا اسے اسی القاب سے یاد کیا جائے گا، اسے کبھی بھی اچھے الفاظ کے ساتھ یاد نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی جو ہے حسینی کردار پر کھڑا ہوگا یعنی کہ حق پر کھڑا ہوگا تو اسے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ یہ سمپل سا فارمولہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔